کے قریب آئے اور یہاں آ کر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ماں اور بیٹا. اس قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت مانگی. تو حضرت حاجرہ نے وہاں پر رہنے کی اجازت دی. کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں, پانی استعمال کریں, لیکن پانی پر ملکیت ہماری ہوگی, اپنے ہماری ہوگی. اور وہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پر رہنے لگے. تو اصل عرب جو ہے یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ہیں جو یمن سے آئے تھے. اصل عرب مکے والے نہیں تھے, اصل عرب یہ لوگ ہیں جو وہاں سے آئے تھے. کتابوں میں آتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے سنی, اور جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی. اور جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو نبی بھی اللہ نے قبیلہ بنو جرہم کی طرف بنا کر بھیجا. اسماعیل علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر کعبے کے متولی ہیں, مکے کے سردار ہیں, اور زمزم کی حکومت بھی ان کے پاس ہے, ساری چیزیں ان کے پاس. لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی, ان کا انتقال ہوا. ان کو ان کی والدہ کے ساتھ حقیقت کے اندر دفن کر دیا حضرت حاجرہ کے ساتھ. اب کتابوں میں آتا ہے سرداری ان کے بڑے بیٹے قیدار کی طرف منتقل ہوئے. اب قیدار جو ہے وہ مکے کا سردار بنا. کچھ عرصے کے بعد قبیلہ بنو جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا. تو اللہ نے غلبہ قبیلہ بنو جرہم کو عطا فرما دیا. بنو اسماعیل مکہ چھوڑ کر مکے کے اطراف میں جا کر آباد ہوا. 500 سال تک مکے کے پر سرداری حکومت اور قبیلہ بنو جرہم کی رہی. یہ جو باہر سے لوگ آئے تھے مکے کے پر سرداری ان کی رہی. 500 سال کا جب عرصہ گزرا تو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی, بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی, اور لوگوں پر ظلم شروع کر دیا. تو اللہ نے 500 سال کے بعد دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو مکہ کو بدلنا نصیب فرمایا. اب جیسے یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ بھاگنے لگے تو اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر جتنی قیمتی اشیاء تھی, ہیرے, جواہرات, سونا, چاندی, اس وقت جتنے بھی بادشاہ پوری دنیا کے جتنے بادشاہ تھے وہ بیت اللہ شریف کے لیے ہدیے اور تحائف بھیجتے تھے سونے کی شکل. اس زمانے کے اندر کتابوں میں آتا ہے 2 ہیل سونے کے بنے ہوئے وہ بھی ایک بادشاہ نے بیت اللہ شریف کو ہدیہ کی, تو وہ بھی بیت اللہ شریف میں موجود تھے. یعنی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا یہ کعبہ اللہ شریف. انہوں نے وہ ساری قیمتی اشیاء اٹھائی, زمزم کے کنویں میں ڈالی, اور زمزم کا کنواں اوپر سے بند کر دیا قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے, یعنی تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو زمزم کا پتہ نہ چلے. اب وہ بند کر کے یہاں سے نکل دی, اوپر سے کنواں بند کر دیا. آپ نے جناب تمتلب کا زمانہ آیا, اللہ نے ان کو بیت اللہ کی مکہ کی سرداری عطا فرمائی. تو اس وقت آپ کے لیے فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ پھر زمزم کو کھولو. اس لیے انہوں نے پوچھا تو ماں زمزم کیا چیز ہے؟ فرشتے نے کہا جس کا پانی ہے ساری دنیا کے حاجیوں کو سیلاب کرتا ہے, اور وہاں پر وہ کنواں موجود ہے, اور سفید پر والا کنواں آ کر چونچ لگائے تو سمجھ لینا وہاں پر وہ یہ 2 نشانیاں زمزم کے کنویں. صبح ہوئی, جناب رسول نے بیت اللہ کے اندر دیکھا ایک جگہ پر بہت زیادہ چوریاں ہیں, اور ادھر سے سفید پر والا کنواں آیا, وہ بھی آ کر وہاں پر وہ چونچ لگانا شروع کر دی. وہ سمجھ لے کہ کتابوں میں آتا ہے. اب جناب رسول قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ ہماری معاونت کرو, ہم یہ کنواں جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں, اللہ کی طرف سے حکم ہے. کتابوں میں آتا ہے قریش کے سرداروں نے معاونت سے انکار کر دیا. کل اس معاملے میں آپ کی معاونت نہیں کرتے, فضول کام. اب جناب رسول اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک ہی بیٹا, بڑا بیٹا حارث ہے. اب جناب رسول نے خدا ساتھ بھی اپنا بیٹا ساتھ لیا, اور دونوں باپ اور بیٹا 3 دن لگاتار محنت کرتے رہے. جناب رسول خدائی کرتے رہے, جناب ہاتھ مٹی اٹھا کر باہر پہنتے رہے. 3 دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام علیہ نظر آئی تو فوراً جناب رسول نے نعرہ لگایا اللہ اکبر ھذا ہوا اسماعیل, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام علیہ نیچے سے نظر آ گئی. وہ سراغ مل گیا. اب کتابوں میں آتا ہے اس وقت جناب عبدالمطلب نے ایک منت مانی
مانی تھی جب وہ کنواں کھود رہے تھے اکیلے تھے تو منت مانی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے وہ 200 کے 10 جوان ہو گئے کہ اللہ میں ایک بیٹا آپ کے نام پر قربان کروں گا اب یہ منت کو انہوں نے مانی تھی تو اللہ نے جناب عبد المطلب کی یہ منت پوری فرما دی 10 بیٹے اللہ نے عطا فرما دی وہ 10 جوان ہو گئے کتنے بات سے ہو گئے جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں پھر حقیقت میں سویا ہوا تھا اللہ کے فرشتہ آ کر کہتا ہے وہ کی بنظر کا لوگ بہار میں یا عبد المطلب عبد المطلب اس گھر کے رب کی منت کو پورا کرو کتابوں میں آتا ہے جناب عبد المطلب صبح ہوئے ایک مینڈا لیا ذبح کے لوگوں کو کھلا دیا دوسرے دن پھر فرشتہ آیا اس نے کہا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے جناب عبد المطلب نے ایک بیل لیا ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا وہ فرشتہ تیسرے دن اس نے کہا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے جناب عبد المطلب نے لوگوں کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا فرشتہ چوتھے دن آیا اس نے کہا تم اپنی امی کو بھول